اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 37 32-37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمین بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں پروردگار عالم آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن جب ہر شخص جو اس نے خیر کا کام کیا ہوگا اسے بھی حاضر پائے گا اور جو اس نے برا کام کیا ہوگا اسے بھی۔ اس کے ذریعے سے بہت سے علماء نے تجسم اعمال پر دلیل قائم کی ہے کہ جو عمل یہاں ہم کرتے ہیں وہ مجسم ہو کر اس کی ایک باقاعدہ صورت، ایک شیپ ہوگی کہ جو قیامت کے میدان میں ظاہر ہوگی۔ اور بعض علماء نے یہ کہا کہ جو اس عمل کا نتیجہ ہے وہ وہاں پر ظاہر ہوگا، لیکن بہرحال وہ نتیجہ اگر اچھا اور خوشگوار ہے تو کیا کہنا، لیکن اگر وہ نتیجہ ناخوشگوار ہے تو اس وقت انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے اور اس عمل کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، یعنی کاش وہ اسے نہ دیکھتا۔ یہ پچھتاوے کی جو کیفیت ہے اسے وہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے پھر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم خدا کا ایک احترام والا خوف اپنے دل میں باقی رکھو۔ یہ ایک کنسٹرکٹیو فیئر ہے، تعمیری ایک خوف
کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے اور اپنی اصلاح میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے فرمایا گیا کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے، یعنی ایک ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے اور مہربانی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ خود مہربانی کا ایک انداز ہے کہ انسان کو متوجہ کیا جائے کہ اس کی لاپرواہی اور اس کی بے احتیاطی یہاں پر اسے بعد میں ایک پچھتاوے میں مبتلا کر سکتی ہے، اسے ریگریٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا تمہارے گناہوں کی۔ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے۔ اب یہاں پر جو محبت کو بیان کیا گیا، چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے کہ حل الدین الا الحب، کہ کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے، مگر محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اسے پرکھا جاتا ہے کہ واقعاً یہ نمائشی محبت ہے یا جینون محبت ہے، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم خدائی نمائندے ہیں، اور پیغمبر اکرم کی اتباع اس بات کا ثبوت بنے گی کہ اللہ سے کتنی محبت کی جاتی ہے، اور بالطبع یقیناً پیغمبر اکرم سے بھی محبت لازمی ہو جائے گی، اور جو پیغمبر کا محبوب ہوگا وہ بھی انسان کے لیے محبت کے قابل قرار پائے گا۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے کہ محبت کو مرکز قرار دے کر اتباع کا مطالبہ کیا گیا اور جوابی محبت کا یقین دلایا گیا اور مغفرت کا بھی وعدہ کیا گیا۔ بہت اہم آیت یہ والی بنتی ہے۔ پھر فوراً ہی یہ بھی کہا گیا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ یقیناً کافروں کو دوست نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے کفر کا لفظ بہت سخت ہے، وہ استعمال کیا گیا، چاہے ہم اسے انکار ہی کے معنوں میں لیں، لیکن بہرحال یہ لفظ بہت سخت ہے کہ جو یہاں پر اطاعت نہ کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ ان سب کے لیے سرمۂ چشم ہونا چاہیے کہ جو فقط دعوی محبت کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل کے میدان میں صفر نظر آتے ہیں۔ یہ عمل کے میدان میں کوتاہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی محبت بھی جینون نہیں ہے، یا بھی محبت کم ہے، جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہوتی تو یقیناً اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ اگلی آیت جو ہے اس میں پھر پروردگار عالم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کا ذکر کیا۔ مصطفیٰ یعنی جنہیں چن لیا گیا، لفظ یہ استعمال کی گئی کہ استفا، کہ اللہ نے یقیناً چن لیا۔ کن کو چن لیا؟ اس میں دو تو نام ہیں، آدم و نوحن، آدم کو چن لیا اور نوح کو چن لیا، اور دو سلسلے ہیں، آل ابراہیم اور آل عمران، کہ ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو چن لیا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمارے سامنے ان چنیدہ افراد اور ان چنیدہ سلسلوں کا تعارف ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے۔ چنیدہ یعنی سلیکٹڈ، وہ کہ جن کو الگ سے نمایاں کیا گیا۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے تو غلط نہیں ہوگا، نمبر ایک، اور اللہ کا انتخاب ہے تو ضمانت بھی ہوگی کہ یہ اللہ کے انتخاب کی مخالفت نہیں کریں گے، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی جسٹیفائی کریں گے، اور یہ کر کے بھی دکھایا گیا۔ اب یہاں پر نہ ڈائنیسٹی اور کسی قسم کا کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ صرف نسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ خدا کے انتخاب کی وجہ سے ہے۔ ہم پہلے بھی اس بات کو سورہ بقرہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو پروردگار عالم نے وہاں پر معیار بیان کیا تھا کہ جب یہ کہا گیا کہ میری نسل میں بھی یہ عہدہ جائے گا، تو خدا نے معیار دیا تھا کہ لا ینالو عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ میرا ظالموں تک نہیں جائے گا۔ تو نسل ابراہیم کا استفاء یہاں ہو رہا ہے اور وہاں پر یہ اعلان، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جن کا انتخاب ہوگا نسل ابراہیم میں، وہ ایسے مصطفیٰ ہوں گے کہ جن کے اندر عدالت ہی عدالت ہوگی، جو اس حد تک راسخ ہوگی کہ اسی کو پھر اصطلاح میں عصمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ضمناً یہ بھی واضح ہے کہ آل ابراہیم کے اندر ختمی مرتبت بھی شامل ہو گئے، اور ختمی مرتبت کے بعد جو سلسلہ امامت ہے مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک، اور پیغمبر اکرم کی چہیدی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آل ابراہیم کے اندر دوسری شاخ سے جو جناب اسحاق علیہ السلام سے ہے، اس میں ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے باقی انبیاء بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہو گئے۔ آل عمران کے ذریعے سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کے فرزند ہیں وہ بھی شامل ہو گئے، اور ان کا ذکر خاص طور پر یہاں پر آ رہا ہے تاکہ آگے جو باتیں بیان کرنی ہیں اس کے لیے یہ مقدمہ بن سکے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ سورہ کی ابتدائی 80 آیتیں، 80 کے قریب آیتیں بعض مفسرین کے نزدیک نصارہ نجران کے ان سوال و جواب کے لیے نازل ہوئی تھی، اور ان کی تشفی کے لیے کہ ان کو بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا اور قرآن کا کیا نظریہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے جو غلط عقائد ہیں ٹرینیٹی وغیرہ کے حوالے سے ان کی اصلاح کی جائے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ذریۃً بعضھا من بعض، یہ بعض سے ہیں اور نسل میں ہیں، اولاد ہیں، اور بعض سے ہیں، یعنی ان کے اندر ایک دوسرے کی جھلک ہے، ان میں ایک دوسرے کا اقتباس ہے، ایک ہی کتاب کے گویا مختلف نسخے ہیں۔ پھر اسی چیز کو جب ہم مزید کھول کر مختلف تعبیرات میں دیکھتے ہیں تو کہیں پر نفس رسول کا عنوان ہمیں مولا علی کے لیے نظر آتا ہے کہ یہ نفس رسول ہیں، یہ اسی کی ایک تعبیر ہے۔ اسی طریقے سے ہم وہ جو مخصوص ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، اسے بھی اس روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اختتام پر پروردگار نے اس آیت کے 34 نمبر آیت کے کہ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے، یہ سمجھایا کہ یہ انتخاب پروردگار کا بغیر وجہ کے نہیں ہے، علم خدا میں ہے کہ یہ افراد کس طرح سے اپنی پارسائی کو جسٹیفائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب عمران کا ذکر کیا، ان کی زوجہ کا ذکر کیا جو جناب مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ تھیں۔ اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی زوجہ نے یہ کہا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، کہ اے پروردگار جو میرے شکم میں ہے، جب وہ پریگننٹ تھی، ان کی دعا تھی، میں اس کو ہدیہ کرتی ہوں، نظر کرتی ہوں، اور وہ تیرے گھر کی خدمت کرے، بیت المقدس کی، تو مجھ سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور جب انہوں نے جنا یعنی جب ڈیلیوری ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو انہوں نے کہا ہے پروردگار میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو وہ بیت المقدس کی خدمت کر سکے گا، جو ایک ٹریڈیشن تھی، مگر لڑکی ہے تو اب یہ کیسے کرے گی خدمت؟ تو اب پروردگار عالم نے اس پر ایک جملہ معترضہ درمیان میں کہا کہ واللہ اعلم بما وضعت، کہ خدا تو خوب جانتا ہے کہ کیا انہوں نے جنا ہے، ڈیلیوری میں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا ظاہر ہے کہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، جسمانی اعتبار سے اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لڑکی کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر بہرحال جناب مادر مریم سلام اللہ علیہ، مریم کا مطلب ہے عابدہ، زاہدہ خاتون، عبادت کرنے والی، کا میں نے ان کا نام مریم رکھا، اور میں شیطان کے مقابلے میں، شیطان رجیم کے مقابلے میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پروردگار عالم نے اسے قبول کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے رب نے اسے قبول کیا، اچھے طریقے سے قبول کیا، اور اسے پروان چڑھایا، اچھے طریقے سے پروان چڑھایا، یعنی بہت اچھی ان کی گروتھ ہوئی، اور زکریا کو ان کا کفیل، گارجین، لک آفٹر کرنے والا قرار دیا، اس لیے کہ جناب مریم کے والد کا انتقال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، اور ان کا ایک مشاہدہ اب یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ جب بھی وہ داخل ہوتے محراب میں، عبادت کی جو مرکزی جگہ، تو وہاں پر جناب زکریا دیکھتے کہ وہاں پر رزق پڑا ہوا ہے، پھل پڑے ہوئے ہیں، اور بے موسم کے پھل، یعنی گرمیوں میں سردی کے اور سردیوں میں گرمی کے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم ان لک ھذا، کہاں سے یہ آیا؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جناب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا جناب مریم کا یہ تبصرہ، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار کی ایک سنت رہی ہے کہ اپنے مخصوص بندوں کا امتحان لینے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ ان کے مرتبے کو سمجھانے کے لیے دسترخوان کا نازل کر دینا، آسمان سے جنت سے رزق کا آ جانا، پھلوں کا آ جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہونی ہو، جس کے بعد پنجتن کے لیے بعض اوقات فاقوں میں پروردگار عالم کی طرف سے جو آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کا ذکر ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔